حضرات گرامی قدر، شعب الایمان میں امام بیہقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مرکز عقیدت، مہتاب نبوت، آفتاب رسالت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت اپنی تمام تر روعنائیوں اور چمک کے ساتھ اپنے جانثار، وفادار اور عقیدت اور محبت رسول میں ستاروں کی طرح جگمگانے والے صحابہ کے درمیان میں تشریف فرماتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ جب ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، تو ان جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے پتلی پتلی گل قدس کی پتیوں والے لبوں کو جنبش دی، وہ گل جن کے لیے امام عشق و محبت نے کہا ہے کہ وہ لب ہے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، اور گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اور پھر وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، میرے مصطفیٰ نے اس زبان اقدس سے کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم۔ فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون، کیا شان والا ہے وہ جس کا تم استقبال کرنے والے ہو، کیا شان والا، کیا عظمت والا ہے وہ جس کا استقبال تم کر رہے ہو، وَمَاذَا يَسْتَقْبِلْكُمْ، اور وہ بھی کتنی شان والی چیزیں ہیں جو تمہارا استقبال کر رہی ہیں۔ اب سوچیں وہ کتنی عظمت اور بابرکت چیز ہوگی جس کے لیے جب اس کا بیان کرنا مقصود ہوا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی بات کا آغاز سبحان اللہ سے کہا۔ جب میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آپ سوچو وہ کیا چیز ہوگی جسے رسول نے اتنا پسند فرمایا کہ جب اس کو بیان کرنا مقصود ہوا تو بات کا آغاز ہی سبحان اللہ سے کیا۔ تو بات تو عظمت والی تھی، کیا تھی؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جب رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات کو سنا تو عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کی بارگاہ میں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر عرض کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ اب سوچیں آپ، ایک وہ ذات گرامی جو اسلام لایا ہو قرآن سن کر، جس کو قرآن کی چاشنی کا اندازہ ہو، جسے پتا ہو کہ قرآن دل میں اثر کس طرح کرتا ہے، جس کا پوری زندگی کو جس نے قرآن کے سانچے میں ڈال لیا ہو، اور جس کی زبان سے قرآن نکلے تو بے راہ روی کے چلنے والے نوجوان بھی راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ سوچو وہ عمر کیا کہیں گے، وہ عمر جو بہادری کا سرچشمہ ہے، وہ عمر جو جرأت و بہادری کا نشان ہے، وہ عمر جن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اشارہ کرتے تو آدھی دنیا سے زیادہ ایک صف میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ عمر کیا تقاضا کرتے، وہ عمر اپنے تخیل میں کیا لاتے، اپنے ذہن و فکر میں کیا لاتے؟ انہوں نے اپنے خیال کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے سوال کیا، یا رسول اللہ وحی نزل او عدو وحی نزل، کیا یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہو گئی ہے، کیا کوئی وحی نازل ہو گئی، او عدو حضر، یا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ایک قرآن سے محبت کرنے والے کے دل میں کیا آئے گا؟ اس کے دل میں یہی آیا، حضرت عمر کے دل میں یہی آیا، شاید کوئی آیت نازل ہونے والی ہے، شاید کوئی آیت نازل ہونے والی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی آیت نازل ہونے والی ہے جس آیت کے اندر اتنی جاذبیت ہے کہ اس سے ہم محظوظ ہوں گے؟ کیا کوئی ایسی آیت نازل ہونے والی ہے جس میں آپ کی گنہگار امت کے لیے بخشش کا پروانہ ہے؟ کیا کوئی ایسی آیت نازل ہونے والی ہے جس میں جنت کی بشارت ہے؟ کیا کوئی ایسی آیت نازل ہونے والی ہے جس میں ایمان والوں سے اللہ نے محبت کا اظہار کیا ہے؟ رسول نے فرمایا اللہ، اے عمر نہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ او عدو حضر، یا کوئی کافر و مشرک دشمن ہمارے مقابلے میں آنے والا ہے؟
کہ اب ہم اس سے جہاد کریں گے اور جہاد فی سبیل اللہ کر کے اس کو بتائیں گے کہ اسلام کے بہادر کیسے ہوتے ہیں، کفر کی جو ہے کمر توڑیں گے، شرک کا منہ بگاڑ دیں گے۔ یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آنے والا ہے، کوئی کافر و مشرک سے مقابلہ ہونے والا ہے کہ جب ہم اس کے سامنے پہنچیں گے تو اسے پتا چلے گا کہ اسلام کے مجاہدوں کے چہرے کی جرأت کیا ہوتی ہے، اور ہم اس کو جیت کر، اس کو ہرا کر کے، ہم اس سے جیت کر کے، اس کو ہرا کر کے اس کا مال غنیمت دنیا میں حاصل کریں گے اور آخرت میں اللہ کے یہاں بڑا اجر پائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اللہ اے عمر، نہ آیت نازل ہونے والی ہے اور نہ ہی دشمن آنے والا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ شَهْرُ رَمَضَانَ، لوگوں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ کیا ہی خوبصورت مہینہ ہے وہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور کتنی برکتیں لے کر آ رہا ہے، کتنی فضیلتیں لے کر آ رہا ہے، کتنی برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ وہ بھی تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ کہ جس کی شان جب اللہ کا رسول بیان کرے تو سبحان اللہ کہے۔ اب سوچیں کتنی عظمت والا۔ اچھا ایک بات سمجھ لیجئے، جب مہمان باعظمت ہو نا تو اس کے استقبال کی تیاری بھی ویسے ہی کی جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کے گھر پر آپ کے پیر کامل، آپ کے مرشد حاضر ہو رہے ہوں تو آپ کتنا انتظام کرتے ہیں؟ آپ کے گھر پر کوئی عالم دین آ رہا ہو تو کتنا انتظام کیا جاتا ہے؟ دنیا داروں کی میں مثال نہیں دیتا، وہ دنیا داروں کے لیے، الحمدللہ مسجد میں بیٹھے دیندار لوگ ہیں، دینداروں کی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر پر کوئی بڑا عالم دین حاضر ہو تو کتنا استقبال ہوتا ہے، اور اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ہمارے جو جلسہ کمیٹی کے ذمہ داران ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جب کبھی یہاں جلسہ ہوتا ہے منور باوڑی پر ہمارے قریب ہی میں، تو یہاں جب علماء آتے ہیں ان کا استقبال کس انداز سے کیا جاتا ہے؟ نعرے لگائے جاتے ہیں، پھول برسائے جاتے ہیں، ان کی قدموں کے نیچے جو ہے اپنی محبت اور عقیدت کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، کتنی عزت سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، کتنی تیاری کی جاتی ہے۔ ان کے آنے سے پہلے لڑکوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں کھڑا ہونا ہے، تمہیں یہاں کھڑا ہونا ہے، پھول برسانے والوں کو تیار کیا جاتا ہے، نعرے لگانے والے کو تیار کیا جاتا ہے، اتنا سارا انتظام کیا جاتا ہے۔ پتہ چلا جب کوئی بڑا آتا ہے تو اس کے استقبال کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر کیا بڑی بات ہو کہ وہ خالی ہاتھ نہ آ رہا ہو بلکہ تحفے لے کر آ رہا ہو، وہ آپ کے لیے تحفے لے کر آ رہا ہو کہ صاحب وہ آئے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کی میں عزت کرتا ہوں، وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا، میرے لیے تحفے بھی لے کر آئے گا۔ پتہ چلا اگر آنے والا مہمان باقدر ہو، با منصب ہو، با عزت ہو، مقام و مرتبے والا ہو تو اس کے آنے کا استقبال بھی ویسے ہی کیا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ تحفے لے کر آ رہا ہو تو اس کا استقبال اور زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں یہ ماہ رمضان کتنا مبارک والا ہے، کتنی برکتوں والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اسی حدیث پاک کے اندر آگے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے عمر یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے، تمام اہل قبلہ کی۔ سوچیں جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے، اس کی لیلۃ القدر کی شان کیا ہوگی؟ جس کی پہلی رات کی عظمت یہ ہے کہ جب وہ رات آتی ہے، چاند دکھتا ہے، تراویح کا اعلان ہوتا ہے کہ آج سے تراویح پڑھی جائے گی، اس رات میں رب ذوالجلال تمام اہل قبلہ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں پھر جب لیلۃ القدر آئے گی جس کی شان یہ ہے کہ اس رات کے لیے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ایک سیپریٹ سورت نازل فرمائی، ایک خاص سورت نازل فرمائی، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگوں یہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ سوچیں آپ اتنا مبارک والا مہینہ، اتنی برکت والا مہینہ، اتنی عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، تو کیا ہمیں اس مہینے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے تیاریاں نہیں کرنی چاہیے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تو انداز یہ تھا کہ آپ 3 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کا حکم دیا کرتے، صحابہ سے کہتے صحابیوں رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاری کرو۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر 6 مہینے پہلے سے جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جیسے ہی شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے ویسے ہی اگلے سال کے رمضان کی تیاریاں جنت میں شروع کر دی جاتی ہیں، اور جتنی رونقیں آپ کو زمین پر نظر آتی ہیں نا اتنی رونقیں آسمانوں پر بھی ہوتی ہیں۔ یہ اتنا برکت والا مہینہ، اتنی فضیلت والا مہینہ، اور خالی ہاتھ نہیں آتا۔
ہمارے لیے کتنی ساری چیزیں لے کر آتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت لے کر آتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت لے کر آتا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ کبھی آپ کو سحری کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے، کبھی آپ کو افطار کی خوشیاں نصیب ہوں گی، کبھی آپ کو تراویح کی رونقیں نظر آئیں گی، مسجدیں آباد کرنے کا تحفہ لے کر آئے گا، آپ کو تقوی اور طہارت عطا کرنے کا تحفہ لے کر آئے گا، آپ کو جو ہے دنیا سے دوری اور اللہ سے قربت عطا کرنے کا تحفہ لے کر آئے گا، آپ کے لیے بخشش کا پروانہ لے کر آئے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیاطین کو قید کر دیا جائے گا، سب سے بڑے شیطان کو سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنے سارے انتظامات اور اتنی ساری خوشیاں لے کر اگر کوئی مہینہ آتا ہے تو وہ ماہ رمضان ہے۔ اتنی ساری برکتیں، تو پھر ہمیں تیاری تو کرنی چاہیے۔ اتنا خوبصورت مہمان آنے والا ہے تو پھر اس کی تیاری تو ہونی چاہیے۔ تو کیا تیاری کریں؟ کیا تیاری کریں؟ ایسا کرتے ہیں کرانے کا سامان اچھے سے بھر لیتے ہیں تاکہ پکوڑے اچھے بن سکیں، ہے نا؟ اور جو ہے پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان میں عید کی خریداری کرنی ہے، عید کے کپڑے خریدنے ہیں، اور ابھی سے سوچ لیتے ہیں کس کمپنی کے جوتے خریدنے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو خیال رکھنا ہے کہ وہ رات کا جو وقت ہوگا وہ کیسے گزرے گا۔ تو ایسا کرتے ہیں کوئی ویب سیریز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے ایپیسوڈ دیکھ سکیں، اور تراویح کے وقت جو ہے میچ بھی کھیلنے جانا ہوگا تو ایسا کرتے ہیں پھر لائٹ اور جو ہے ہیلوجن کا انتظام کر لیتے ہیں، کرکٹ کا سامان خرید لیتے ہیں، اور گھر کی خواتین سے کہہ دیتے ہیں ڈش بنا کر پورا مینیو کارڈ بنا کر ان کو دے دیتے ہیں کہ صاحب افطار میں ہمیں یہ ڈش چاہیے۔ اور پھر ایک تیاری اور کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے یہاں الحمدللہ بوندی میں تو نہیں ہے، پر بڑے شہروں کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر سحری کے وقت میں ہوٹلز کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ الگ الگ ہوٹل پہ جا کر کے جو ہے سحری کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نلی نہاری کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے سری پائے کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے قیمہ کلیجی کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ یہ سب کھا کر کے پھر ان کا روزہ مشکل ہو جاتا ہے، روزہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانا تو پانی مانگتا ہے، کھانا تو نیند مانگتا ہے، پھر اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ عبادت کا رہتا ہے، نہ وہ جو ہے اطمینان سے روزہ پورا کر پاتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر پاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو یہی سب تیاری ہمیں کرنی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو اتنے کم نصیب ہیں کیا بتائیں ان کو، پورا سال انہوں نے کمایا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ مہینہ خصوصی طور پر سیزن کا ٹائم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، خاص طور پر ٹیلرز کے لیے، چپل والوں کے لیے، کپڑے والوں کے لیے یہ مہینہ سیزن کا ہوتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے بتاؤ کہ اگر آپ کی کمائی آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دے، اس کمائی سے آپ کا پیٹ تو بھر سکتا ہے، سکون نہیں مل سکتا، سکون حاصل نہیں ہو سکتا، آپ زندگی میں سکون نہیں پا سکتے۔ آپ پیٹ تو بھر لیں گے، آپ گھر میں سجاوٹ بھی کر لیں گے، لیکن آپ کے ایمان کی سجاوٹ کا کیا، آپ کی روح کی تازی کا کیا، وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہوتی ہے اس کی تیاری؟ اس کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جس کی حاجت آپ کو رمضان میں ہے، ان تمام چیزوں کی خریداری آپ شعبان المعظم میں کریں۔ وہ کپڑے جو آپ کو عید پر سلوانے ہیں، اس کپڑے کی خریداری شعبان میں کریں۔ وہ تمام کرانے کا سامان واقعی آپ کو شعبان میں ہی خریدنا چاہیے، لیکن رمضان کے اندر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو خوراک ہم کھا رہے ہیں اس خوراک سے ہمارے ذہن و فکر پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ جتنی بھی فرائیڈ ڈشز ہیں ان کو حد درجہ اوائڈ کیجیے، یہ سموسے پکوڑے یہ سب آپ کو نقصان دیتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، ان کو کم سے کم کھائیے۔ سحری کے اندر ہلکی سحری کیجیے اور افطار کے اندر بھی ہلکا افطار کیجیے۔ آپ یاد رکھیے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کیوں اس طرح جس طرح پچھلوں پر بھی کیے تھے، لیکن فائدہ کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تقوی حاصل کر سکو۔ یاد رکھیے ایک راستہ ہوتا ہے اور ایک منزل ہوتی ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ روزہ ذریعہ ہے، مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزہ راستہ ہے، منزل خوف خدا پانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان پیسہ کماتا ہے نا تو پیسہ کمانا ذریعہ ہے کس کا؟ سکون زندگی کا، آسائش زندگی کا۔ بغیر پیسے کے کام نہیں ہے، آپ کو پیسہ کمانا ہی پڑے گا۔
آپ پیسہ کمائیں گے تو آپ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں، آپ اپنی جو بھی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں ان کو خرید سکتے ہیں، آپ رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، کھانے کا سامان وہ سب خرید سکتے ہیں۔ تو پیسہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ پیسہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ پیسہ راستہ ہے، منزل نہیں۔ لیکن سوچیں اگر کوئی پیسے کو ہی اپنا مقصد بنا لے، پیسے کو ہی اپنا مرکز بنا لے، پیسے کو ہی اپنی خواہش بنا لے، پیسے کو ہی اپنی منزل بنا لے، تو پھر اسے گٹکے کا ایڈ کرنا پڑتا ہے، اسے تمباکو کا بھی ایڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پیسہ اہم ہو گیا۔ اس کے لیے مقصد وہ جو تھا نا زندگی جینا وہ نہیں رہا۔ اس کو پھر اب شراب بیچنا بھی جائز لگے گا، اس کو حرام کام کرنا بھی جائز لگے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے پیسہ مقصد بن گیا، جبکہ پیسہ مقصد تھا ہی نہیں۔ مقصد تو زندگی کو بہتر بنانا تھا۔ تو اسی طریقے سے روزہ ذریعہ ہے تقوی کا۔ اگر کسی نے روزہ رکھا، سحری بھی کی، افطار بھی کیا، بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، لیکن اس کی زبان غیبت سے نہ بچ سکی، اس کا دل کینہ اور بغض سے نہ بچ سکا، اس کی زبان سے بدگوئی نکلی، اس کے اعمال سے شیطان خوش ہوا، وہ گناہ کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا روزہ انہیں سوائے بھوک کی شدت کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ بھوکے تو رہو گے آپ، لیکن فائدہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ بھوکے اور پیاسے رہو گے، فائدہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے، پیاس برداشت کرنا نہیں، یہ صرف ذریعہ ہے۔ اصل مقصد تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے۔ ہمیں اس مقام، اس منزل تک پہنچنا ہے جس منزل تک رب ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، وہ مقام جس کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک عزت دلانا، اللہ اپنے بندوں کو اپنے نزدیک معزز بنانا چاہتا ہے، محبوب بنانا چاہتا ہے، پیار کرنا چاہتا ہے۔ اس پیار کے لیے کیا ضروری ہے؟ انسان متقی بن جائے، اور جب متقی بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ رمضان ٹریننگ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ ٹریننگ حاصل کرے کہ میں اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں اللہ کے ولی؟ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ رمضان میں یہی تو ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ بتایا گیا کہ جو اچھا ایک بات اور توجہ کیجئے، یہاں پر رمضان میں آپ کو کوئی روکتا ہے اپنی گن پوائنٹ پر؟ کوئی بندوق لگا کر کے روکتا ہے کہ نہیں صاحب کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے، صبح سحری میں اٹھنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے؟ کوئی کہتا ہے آپ سے بندوق لگا کر کے؟ کوئی کہتا ہے نہیں کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرو گے تو گولی مار دوں گا؟ کوئی نہیں کہتا، لیکن آپ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اپنے اللہ سے حیا آتی ہے۔ آپ پیاسے ہیں، پیاس کی شدت ہے، سامنے بڑھیا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، وہ ٹھنڈا میٹھا پانی آپ کے سامنے ہے، آپ کو پیاس بھی لگی ہے، آپ پانی پینے پر قادر بھی ہیں، آپ پانی اٹھا کر کے پی سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا یار پانی پی لے، رکھا تو ہے تیرے سامنے، آپ کہو گے نہیں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ کھانا رکھا ہے، بھوک لگ رہی ہے، شدت کی بھوک، عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب ابھی دور ہے، کچھ منٹ باقی ہیں، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی سامنے ہے، لذیذ کھانا ہے، آپ کا پسندیدہ کھانا ہے، آپ جو پسند کرتے تھے وہ کھانا آپ کو رکھا گیا ہے سامنے، لیکن آپ نہیں کھا رہے، آپ نہیں کھا رہے۔ دوست نے کہا کیوں نہیں کھا لیتا، سامنے تو رکھا ہے؟ آپ کہو گے نہیں یار اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہی تو زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ یہی تو زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اس کی محبت کو اور اس کی دی ہوئی عزت کو حاصل کرنا، یہی تو مقصد ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہے رمضان کی۔ اگر رمضان میں آپ سیکھ جاؤ تو پورے سال اسی طرح زندگی گزارنی ہے، اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ کیا فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے کہ جب کوئی تمہیں گالی دے رمضان کے مہینے میں تو تم کیا کہو؟ تم کیا کہو؟ میں روزے سے ہوں۔ اسے گالی نہیں دینا، کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ وہ تمہیں برا کہہ رہا ہے، آپ برا کہہ سکتے ہو، زبان آپ کے پاس بھی ہے، بولنا آپ کو بھی آتا ہے، اس سے شاید 10-15 گالیاں زیادہ یاد ہوں گی، لیکن نہیں دینی۔ کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ وہ آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے، ہاتھ آپ بھی اٹھا سکتے ہو، طاقت آپ کے اندر بھی، پر اٹھانا نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں۔ گھر میں بیوی ناراض ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے، اسے کہو آج بحث نہیں، آج میں روزے سے ہوں، آج میں روزے سے ہوں۔ بس یہی جملہ تو ہمیں بدلنا ہے رمضان کے بعد۔ جب کوئی آپ کو برا کہے گا نا تو آپ کیا کہو گے؟ میں تجھے برا نہیں کہوں گا، کیوں؟ کیونکہ میں آقا کا غلام ہوں،
میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں، اور میرے مصطفیٰ نے مجھے یہی سکھایا کہ راستے سے کانٹے ہٹانے ہیں، بچھانے نہیں ہیں۔ کسی کے راستے میں کانٹے نہیں بچھانے، بلکہ راستوں سے کانٹے ہٹانے ہیں، اور کانٹے ہٹانے والے کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا، صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، اس کو بھی جو ہے اپنا مال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ مال تو اس نے خرچ کیا ہی نہیں، لیکن اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ بس یہی رمضان کی ٹریننگ ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر مسجدیں بھر جاتی ہیں، کوئی زبردستی نہیں کرتا آپ سے کہ صاحب مسجد میں چلو نماز پڑھنا ہی پڑے گا، لیکن آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیوں؟ تو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نیکیوں کی بمپر سیل لگی ہے، اس مہینے میں اگر نہیں کمایا تو پھر کب کمائیں گے؟ اس مہینے میں اگر نیکیاں حاصل نہیں کی تو تب کب حاصل کریں گے؟ یار آپ ایک بات مجھے بتاؤ، نوجوان طبقہ اکثر بیٹھا ہوا ہے، ایک فون ہمارے یہاں جو ہے بڑا زیادہ مشہور ہے، ایک موبائل کو ہم بڑا زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کا نام میں نہیں لیتا، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، مجھے کسی کمپنی کا پروموشن کرنا ہی نہیں، تو وہ موبائل آپ کو پسند ہے۔ اب جو ہے اگر اس موبائل کی 80% پر سیل لگ جائے، بوندی شہر کے اندر 1 گھنٹے کے لیے اس موبائل کی 80% کے لیے سیل لگ جائے، اور کہا جائے کہ صاحب اس کی جتنی بھی ایسیسریز ہے نا وہ سب کی سب بھی مفت دی جائے گی، موبائل بھی 80% کم قیمت میں، یعنی کہ جہاں 1 لاکھ کا مل رہا تھا وہاں 20,000 میں، اور پھر اس کی ایسیسریز بھی فری میں مل رہی ہے، تمام لوگ بھیڑ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ لگائیں گے نا سب لوگ، بولو بھائی، سب بھیڑ لگائیں گے نا؟ تمام لوگ بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی، صاحب لینا ہے یار۔ وہی کوئی نوجوان اپنے دروازے پر بیٹھ کر کے اپنا چھوٹا سا موبائل چلا رہا ہو اور اسی میں مست ہو، آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہو اور کہو کہ یار اتنی قیمتی موبائل کی سیل لگی ہے تو کیوں نہیں جا رہا؟ اتنا قیمتی موبائل بک رہا ہے، اس سے ساری ایسیسریز جو ہزاروں لاکھوں کی ہے وہ بھی سستے میں فری میں مل رہی ہے، کیوں نہیں جا رہا؟ وہ کہے گا نہیں یار مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لینے جا رہا۔ آپ کہیں گے کتنا بے وقوف آدمی ہے، اتنی بڑی سیل لگی ہے، پیسہ اس کے پاس موجود ہے، اس کو خواہش بھی تھی، ضرورت بھی ہے، موبائل بھی اس کا ٹوٹ چکا، اس کو موبائل بالآخر خریدنا ہی تھا، تو کتنی اچھی سیل لگی ہے، کیوں نہیں خرید رہا؟ کیوں نہیں خریدنے جا رہا؟ کتنا بے وقوف شخص ہے۔ آپ خود اپنے لیے سوچیں، رمضان کا مہینہ ہو، اللہ پاک رحمتیں اتار رہا ہو، برکتوں کی سیل لگائی ہو، نیکیوں کی سیل لگائی ہو، اور کتنی سیل لگائی ہو کہ نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا ہو، فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا ہو، ایک سجدے میں 1500 نیکیاں دی جا رہی ہو، آپ کو جو ہے رحمت عطا کی جا رہی ہو، مغفرت کے پروانے دیے جا رہے ہوں، جنت کے پروانے دیے جا رہے ہوں، نجات کے پروانے دیے جا رہے ہوں، اور ہم کیا کریں؟ ہم اپنے موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہوں، ہم جو ہے ادھر ادھر بیٹھ کر کے گپ شپ مار رہے ہوں، ہم جو ہے تہجد کے وقت، سحری کے وقت اٹھ کر کے اپنا برش کرنے میں ہی 1 گھنٹہ برباد کر دیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سحری کے وقت اٹھیں، تہجد کا وقت ہے، پورے سال پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اب تو اٹھنا ہی تھا، اٹھ ہی گئے تو لاؤ چلو وضو ہی کر لیتا ہوں، منہ تو دھونا ہی ہے، جب منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہی ہیں، تو چلو ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو لیا، ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو لیا، پاؤں ویسے بھی دھونے تھے، چلو پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا، سر پہ تھوڑا سا مسا کر لیا، یہ ہمارا وضو ہو گیا۔ اب وضو ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے؟ یار اب کھانا کھانے بیٹھوں اس سے پہلے تھوڑی دیر باقی، امی روٹیاں بنا رہی ہے، جب تک امی کھانا بنا رہی ہے آؤ 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیتا ہوں، تہجد پڑھ لیتا ہوں، کتنا اچھا موقع مل گیا، تہجد پڑھ لی، اور اس تہجد کا ثواب کتنا ہے؟ فرض کے برابر، فرض کے برابر، اور پھر تہجد ادا کر لی، سحری کر لی، اور دیکھو کتنی کرم نوازی، آپ کھانا اور دن بھی کھایا کرتے تھے، لیکن آج آپ جب کھانا کھا رہے ہیں، آپ تو کھانا کھا رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں یہ نیکیاں کر رہا ہے، یہ تسبیح کر رہا ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب میں تو کھانا کھا رہا ہوں، وہ کہیں گے ہاں کھانا تو کھا رہا ہے، لیکن یہ سحری ہے جو سنت مصطفیٰ ہے، اس کو کھانے پر بھی ذکر خدا کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ افطاری کا وقت ہوا، افطاری کا وقت ہوا، کھانا تو روز کھاتے تھے، آج بھی کھانا ہی کھا رہے ہیں، آپ نے جیسے ہی پہلا لقمہ اٹھایا اور بسم اللہ پڑھ کے منہ میں رکھا، اور منہ میں رکھ کے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا مولا کریم میں نے جو روزہ رکھا وہ تیرے فضل سے تھا، جو کھایا وہ بھی تیرے فضل سے، جو پیا وہ بھی تیرے فضل سے۔ جب آپ نے جملے ادا کیے، اللہ پاک نے کہا فرشتوں دیکھو تو صحیح میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، دن بھر بھوکا رہنے کے باوجود بھی جب اسے غذا ملی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ افطار کروانے والے کا شکریہ، بلکہ اس نے کہا اس رب کا شکریہ جس نے میرے لیے یہ رزق اتارا۔ آپ سو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے کس کو اجر و ثواب ملتا ہے؟ آپ سو رہے ہیں، لیکن فرشتے آپ کی نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کی ہر سانس کے بدلے میں ذکر خدا کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ عرض کی مولا کریم میں تو سو رہا ہوں، یہ فرشتے میری نیکیاں کیوں لکھ رہے ہیں؟ جواب آیا تو صرف سو نہیں رہا ہے، تو روزہ رکھ کر کے سو رہا ہے، تو بھوکا ہو کر کے سو رہا ہے، تو نے میرے خاطر بھوک کو برداشت کیا تو میں نے تیرے سونے کو بھی عبادت قرار دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس رمضان کی تیاری ہمیں ابھی سے کرنی ہے۔ اگر قرآن پڑھنے کا ارادہ ہے
جو کہ ہونا ہی چاہیے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، لہٰذا سب سے برکت والی چیز جو اس مہینے میں کرنی چاہیے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ صاحب میں 2 پارے ہر دن پڑھوں گا یا 2.5 پارے ہر دن پڑھوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کی پڑھنے کی عادت نہیں نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جب رمضان چالو ہوگا اور آپ قرآن کھولیں گے نا، تو ابھی پاؤ پارا بھی نہیں گزرے گا، اور آپ کی گردن میں درد ہونے لگے گا، پھر آپ کو سستی آنے لگے گی، جسم پر کاہلی چھائے گی، چہرے پر جو ہے سست کے آثار ظاہر ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کی تیاری ابھی سے کی جائے، ابھی سے قرآن پڑھنا شروع کیا جائے تھوڑا تھوڑا، تاکہ جب رمضان آئے تو آپ کو لگے کہ ہاں یہی تو وہ کتاب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، یہی تو وہ کتاب ہے جس کی میں عزت کرتا ہوں۔ قرآن ابھی سے پڑھنا شروع کیا جائے۔ نماز پابندی سے رمضان میں پڑھنی ہے، لیکن کیا بہتر ہو کہ ہم آج سے ہی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے عشاء کی نماز سالوں سے نہیں پڑھی ہوگی یا 1 سال سے نہیں پڑھی ہوگی، تراویح میں 27 رکعت ان کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی، بلکہ 37 رکعت، 17 رکعتیں تو عشاء کی، 20 رکعتیں جو ہے تراویح کی، تو آپ سوچیں 37 رکعت جو ان کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ 17 رکعت ہر روز پڑھ رہے ہوں گے، ان کو لگے گا 17 تو پڑھتا ہی تھا، 20 اور پڑھ لوں گا، کیا پریشانی ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو ابھی سے نماز کی بھی تیاری شروع کر دیں، ابھی سے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ عید پر پہننے والے کپڑے ابھی سے خرید کر کے درزی کو دے آئیں، تاکہ پھر رمضان شعبان میں کہیں نہیں جانا، کچھ نہیں کرنا، کرانے کا سامان ابھی سے خرید کے رکھ دینا ہے۔ اور یاد رکھو، جتنا ہلکا کھاؤ گے اتنا ہی زیادہ عبادت میں آسانیاں ہوں گی۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے اتنے بڑے حکیم بننے کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کم خوردن، کم کھانا، کم سونا، کم گفتن، کم بولنا۔ جو کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے اور کم بولتا ہے، وہ حکیم و دانا بن جاتا ہے۔ یہ راز ہے لقمان حکیم کا۔ دوسری چیز، جس طرح ہمارے پیٹ کی، جسم کی غذا کھانا ہے نا، اسی طرح ہماری روح کی غذا بھوک ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کو سونا آرام دیتا ہے، اسی طرح ہماری روح کو ذکر خدا میں جاگنا آرام دیتا ہے۔ ہماری روح کی جاگنا اور بھوکا رہنا غذا ہے، اسی لیے رمضان کے اندر ہماری روح زیادہ بیدار ہوتی ہے، اور جس کی روحانیت بیدار ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے ذکر کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ آپ کیا مانیں گے، اور کوئی مشکل نہیں ہوتا، حفاظ اکرام پورے دن بھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو پیاس کا ذرا سا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ رمضان میں وہ سحری اور افطار کو اتنا ہلکا کر دیتے ہیں، وہ کھانا نہ کے برابر کھاتے ہیں۔ آپ خود سوچیے، میں اپنی بات بتاؤں، سالوں ہو گئے، 2008 سے لے کر آج تک میں نے سحری کے اندر، اگر گرمیوں کے دن ہیں تو 1 کٹوری دہی سے زیادہ نہیں کھایا آج تک۔ میرے اہل خانہ سے اور جو لوگ میرے قریب میں رہتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہو، سالوں ہو گئے، 2008 سے لے کر آج تک اگر گرمیوں کے رمضان آئے تو میں نے 1 کٹوری دہی سے زیادہ کبھی نہیں کھایا، اور سردیوں کے رمضان آئے تو 1 گلاس دودھ سے زیادہ نہیں پیا۔ اور افطار کے اندر کیا، جو افطاری مسجد کے اندر ذرا سی حاصل ہو جاتی ہے نا، بس وہی رہتی ہے۔ تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی مختصر سا۔ تو الحمدللہ اتنے آسانی سے رمضان گزر جاتے ہیں، اتنے آسانی سے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور جس میں اندر کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمزوری نہیں آتی۔ پانی کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، پانی کو زیادہ سے زیادہ پینا ہے، افطار کے بعد کم پانی پینا ہے، پھر اس کے بعد لگاتار پانی ہی پیتے رہنا ہے، کھانا کم کھانا ہے۔ اچھا، دوسری چیز، اگر سوچیں آپ، اگر حافظ قرآن افطار بھر پیٹ کر لے گا تو پھر وہ تراویح کیسے پڑھائے گا؟ اس کے لیے تو تراویح پڑھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو رمضان آسان بنانے ہیں تو ویسا کیجئے جیسے حفاظ اکرام کرتے ہیں، اپنی سحری اور افطار کو ہلکا کیجئے۔ دوسرا، عبادات کے اندر اپنا وقت زیادہ گزاریے، جتنا زیادہ ہو سکے وقت عبادت میں گزاریے، مسجد میں گزاریے، قرآن کی تلاوت میں گزاریے۔ سوشل میڈیا کو اوائڈ کیجئے، اور اگر آپ چلا بھی رہے ہیں تو پھر اس میں اسلامی بیانات سنیے، اس میں جو ہے نعت پاک سنیے، نعت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سنیے، اس میں ذکر کی تسبیح سنیے۔ بلکہ میں تو کہوں، موبائل کو جتنا اپنے سے دور کریں گے نا رمضان میں، اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ رمضان میں جانے انجانے میں، چاہو نہ چاہو، ایسی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ تو ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے نا، وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کوئی بھی ایڈ دکھا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، بدنگاہی بھی ہوتی ہے۔ اس بدنگاہی کا بھی آپ یہ سمجھیں کہ ہر چیز کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ جہاں رمضان میں اتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں، وہیں کیا لگتا ہے، غلطی کرنے پر گناہ کتنا ملے گا؟ تو گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ تو بازار سے دور رہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے ناپسندیدہ جگہ جانے کے لیے اگر کوئی تھی تو وہ بازار تھا۔
ضرورت ہے تو جانا پڑتا ہے، لیکن ناپسندیدہ جگہ جو تھی وہ بازار تھا، اس لیے بازار میں کم سے کم جائیں، ضرورت کو شعبان میں پورا کریں۔ اس مہینے میں آپ تیاری کریں۔ صحابہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی اپنی تجارت کو پورا مکمل کر کے رمضان کا چاند نظر آتے شٹر بند کر دیا کرتے تھے، کوئی تجارت ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ 11 مہینے اپنے لیے جیے، اب 1 مہینہ اللہ کے لیے جیے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو صحابہ ہیں، جن کی شان اللہ پاک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ انہوں نے تو پوری زندگی اللہ کے لیے جی، لیکن بات کیا تھی؟ پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ 11 مہینے اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے جیے ہیں، اور اب جب 1 مہینہ آیا ہے تو اس مہینے صرف اللہ کے لیے جیے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ صرف اللہ کے لیے جیے۔ اور ایک آخری بات، یہ پیغام خواتین کے لیے ہیں، آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے ہے، اور آپ کے لیے بھی ہے، اس طور پر کہ اللہ پاک نے الرجال قوامون علی النساء کہہ کر آپ کو اپنے گھر کی خواتین پر سردار بنایا ہے، لہٰذا سردار کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنی رعایا پر آسانیاں کرے۔ تو خواتین جو آپ کے گھر میں رہ رہی ہیں ان پر آسانیاں کیجیے، فرمائش مت کیجیے۔ ہوتا کیا ہے، خواتین بیچاری جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں عبادت سے اور دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ عام دنوں میں تو انہیں تھوڑا کھانا بنانا ہوتا ہے، لیکن رمضان میں تو ان کی شفٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ آپ ان سے افطاری کی ڈیمانڈ زیادہ کرتے ہیں تو ان کے برتن بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو گندگی بھی زیادہ پھیلتی ہے، تو ان کا کام بھی بڑھتا ہے۔ تو جس طرح آپ کو رمضان میں عبادت کرنی ہے، میری ماں بہنوں کو بھی رمضان میں عبادت کرنی ہے، ان کے لیے بھی اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا اپنے گھر کی خواتین پر تھوڑی تخفیف کریں، ان سے فرمائشیں کم کریں، اور جب آپ ہلکی سحری اور ہلکی افطار کا جو ہے عادت بنا لیں گے تو آٹومیٹک خواتین پر جو ہے اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے گھر کی خواتین کو بھی اب یہ حکم دیں کہ عید کا جو بھی جوڑا خریدنا ہے ابھی شعبان میں خرید لو، رمضان میں بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں، چپل خریدنی ابھی خریدنی ہے، رمضان میں کوئی چپل نہیں خریدنی، جو بھی خریداری کرنی ہے وہ بھی کرنی ہے، رمضان میں خریداری نہیں کرنی، رمضان میں صرف ایک کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ بولو بھائی انشاءاللہ کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے، صرف نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو ماہ رمضان ہم تک پہنچائے اور ماہ رمضان میں ہمیں داخل ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمد